حضرات گرامی، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، آج رمضان المبارک کی 30 تاریخ ہے، 1444 ہجری ہے، اور آج 21 اپریل سن 2023 عیسوی ہے۔ آج الوداعی جمعہ آ ہی گیا۔ ہر سال قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی آخری جمعے میں بالخصوص موت کا منظر عنوان بیان کیا کرتے تھے۔ نیت یہ ہوتی تھی کہ لوگ آخرت کی زیادہ سے زیادہ تیاری کریں۔ موت انسان کو بتاتی ہے کہ میں کچھ نہیں، اللہ عز و جل سب کچھ ہے۔ کون جانتا ہے کہ کس ٹائم موت آ جائے، کب آ جائے، کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ عز و جل نے موت کا نظام مخفی رکھا ہے، ٹائم نہیں بتایا۔ اگر مجھے پتا ہو کہ کل میری موت آنی ہے، موت آ جانے سے پہلے ہی مر جاؤں گا، پاگل ہو جاؤں گا، مجنون ہو جاؤں گا، دیوانہ ہو جاؤں گا کہ آئی موت، آئی موت۔ کہ موت کے بارے میں طیب رکاوٹ تو نہیں تھی کہ موت کے بارے میں پہلے سے جو آگاہ کرنا یہ صحیح نہیں۔ اس کے بارے میں بھی حدیث شریف میں بہت کچھ آتا ہے کہ اگر آدمی کو پہلے سے پتہ چل جائے کہ میری ابھی زندگی کے 60 سال باقی ہیں، آدمی اور گناہ کرے گا، اور جرم کرے گا، لو جی ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، تیاری کر لوں گا۔ اللہ عز و جل کا بنایا ہوا نظام بڑا مضبوط ہے، ہم احباب جانتے نہیں۔ موت کا ٹائم نہیں بتایا، اس میں اسی ہی کی حکمت۔ میں نے کہا نا، میں اپنی بات کروں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے 1 مہینہ میری زندگی کا باقی ہے، وہ 1 مہینہ پاگل ہو کر پھروں گا، اطمینان، سکون قلب سب کچھ ختم ہو کر رہ جائے گا۔ اگر زیادہ ٹائم کا پتہ ہو تو پھر شیطانی کام میں آدمی زیادہ آگے بڑھے گا۔ قرآن حکیم اعلان کرتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی بھی نہیں جانتا زمین کا کون سا ٹکڑا ہوگا، کون سا حصہ ہوگا، کب موت آئے گی، صبح آئے گی، دوپہر آئے گی، شام کو آئے گی، یا رات کو آئے گی، یا موت 1 سال کی عمر میں آ جائے گی، 50 سال کی عمر میں آ جائے گی، یا 100 برس کی عمر میں موت آئے گی، کسی کو بھی معلوم نہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ روح نکالنے میں پریشانی ہوئی ہو؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے لگے کہ آقا ایسا موقع آ چکا ہے
ایک آدمی نے فلانے پہاڑ پر اس کی موت آنی تھی، وہ بیٹھا کہاں تھا؟ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ان کی مجلس میں بیان سن رہا تھا، اور میں حیران ہوا کہ اللہ پاک نے تھوڑی دیر بعد اس کی موت رکھی ہے فلانے پہاڑ پر، یہ بیٹھا یہاں ہے، کب پہنچے گا، کیسے پہنچے گا، میں اس کی روح کیسے نکالوں گا؟ یہاں تک کتابوں میں آتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام اس آدمی کے پیچھے بیٹھ گئے، سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگا یہ جو میرے پیچھے آدمی آ کر بیٹھا ہے مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، بھئی کیا کروں؟ مجھے فلانے پہاڑ پر پہنچا دو جنات کے ذریعے۔ یعنی کہ چند سیکنڈ میں وہ آدمی جو ہے فلانے پہاڑ پر پہنچ گیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کر لی۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کتابوں میں آتا ہے سلیمان علیہ السلام کے بیان میں آ کر بیٹھے، جب آپ فارغ ہوئے فرمایا نکالا ہے اس کی جان، فرمایا ہاں، میں بڑا پریشان ہوا کہ اس کی جان وہاں نکلنی ہے، ٹائم بہت مختصر ہے، یہ آدمی پہنچے گا کیسے؟ اس لیے اللہ پاک نے قرآن حکیم میں پہلے سے بتا دیا کہ آدمی کی موت کہاں پر آنی ہے، زمین کا کون سا ٹکڑا ہوگا، کون سا حصہ ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ آج ہی صبح دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر بدر کا مقام دکھا رہے تھے، اچھی بھی چیزیں آتی ہے، قرآن بھی ہے، احادیثیں بھی ہیں، دین متین کی ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں باتیں ہیں، لیکن ہماری توجہ نہیں۔ بدر کے مقام پر ابو جہل کی قبر دکھا رہے تھے، ایک بزرگ نے اتنا بڑا پتھر اٹھا کر، سفید داڑھی تھی، ابو جہل کی قبر پر دے مارا پتھر، کیوں؟ اسی لائق تھا نا، کم ستایا ابو جہل نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو، رات اور دن، صبح اور شام۔ یہی وہ لعین تھا جس نے آرڈر دیا کہ امام الانبیاء کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے شہادت آپ نے بھی مانگی، شہادت کی موت ہمارے آقا نے بھی مانگی، کہنے لگے اے میرے اللہ اگر تیری راہ میں 100 مرتبہ شہید کر دیا جائے، 100 مرتبہ زندہ کر دیا جائے، میں بڑا راضی۔ پر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم آپ کو شہید نہیں ہونے دیں گے۔ موت کا نظام اللہ پاک نے بڑا عجیب رکھا ہوا ہے۔ میاں بیوی کے نظام کے بعد اللہ پاک کسی کو بیٹا یا کسی کو بیٹی، ابھی شکم مادر میں آ جاتا ہے بچہ، وہ اس چیز پر قادر ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی انتقال کر جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کئی ہوتے ہیں، آپس میں سر جڑے ہوئے ہیں، کسی کا پیٹ جڑا ہوا ہے، نظام قدرت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعض اوقات کیا جب بھی عورت ماں بچے کو جنم دینے لگتی ہے
وہ موت کے منہ سے پھر واپس آتی ہے. یہ بھی سب کو معلوم ہے. ماں جو ہے موت کے منہ سے واپس آتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ذہ ہوتا ہے، کون نہیں جانتا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت جب ہونے لگی تو حضور کی امی جان قسم کھاتی ہیں مجھے درد ذہ نہیں ہوا، تکلیف نہیں ہوئی، سرکار یوں ہی پیدا ہو گئے. اس پر میں نے جب غور کیا کہ کیوں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اتنی بڑی بات کی ہے، قسم کھائی ہے کہ مجھے درد ذہ نہیں ہوا، حالانکہ دنیا میں عورتوں کو درد ذہ نہ ہو بڑا آپریشن کرایا جاتا ہے، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، عورت 6 ماہ کے لیے نقارہ ہو جاتی ہیں، نہ وزن اٹھانے کے قابل، نہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل، 6 مہینے لگ جاتے ہیں زخم بھرتے بھرنے میں 6 مہینے لگ جاتے زخم کو. اور حضور کی والدہ فرماتی ہیں درد ذہ نہیں ہوا. پورے قرآن حکیم میں ایک آیات ایسی ملی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. امام الانبیاء کو مالک کی کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہ اپنی ماں کو تکلیف کیسے دیں؟ یہاں پر تو ہر کام نرالا ہوا. حضور پیدا ہوئے، اکثریت میں بچوں کے کان میں اذان دینے کے لیے بھی جاتا ہوں اور دوسرے کان میں تکبیر پڑھنے کے لیے جاتا ہوں. بالکل 4 پائی کی پارٹی کے قریب بچہ لیٹا ہوا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ذرا بچے کو ادھر کر لیں گر نہ جائے. کہنے لگے قاری صاحب بچہ پورا 40واں جو ہے پورا یہاں تک کہ 40 دن جو ہے بچہ کروٹ نہیں لے سکتا، اوندا نہیں ہو سکتا، پاسے کے بھر نہیں ہو سکتا. سرکار کو اللہ پاک نے ایسی طاقت دی، 1 گھنٹے کی عمر میں مالک کی کائنات کو سجدہ بھی کیا اور الفاظ بھی اللہ عز و جل کی تعریف میں بولے. بے نیاز جو ہوا. اور بعض دلائل بھی موجود ہیں. اگر کوئی ایسی باتوں کے انکاری کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں تقریر کر دی. ننھے منھے بچے ہیں، باپ ہے نہیں، کسی مرد نے ہاتھ لگایا نہیں، قریب کوئی آیا نہیں، اللہ پاک نے یوں ہی بیٹا عطا کر دیا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو. آوازیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے میرے نبی کلام میرا ہو، زبان تیری ہو، پڑھنے سننے والی امت ہو. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم علیہ السلام کا ذکر کرو. جب وہ نہانے بیٹھی جبریل امین علیہ السلام آئے، لڑکی کی بشارت دی، یعنی کہ سارا نظام ہو گیا، بیٹا پیدا ہو گیا. بیٹا بھی کیسے پیدا ہوا؟ نرسیں نہیں، لیڈیز ڈاکٹر نہیں، کوئی بھی قریب نہیں. ایک اللہ کا نظام ہے، ان کو سب بھول گئے. پہلے گھروں میں بچے پیدا ہوا کرتے تھے، اب تو بابا ہسپتال کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہوتا. اور میں کہا کرتا ہوں یہ جتنی بلیاں پھرتی ہیں اور جتنے جانور پھرتے ہیں یہ چوکھا کتنا جاتے ہیں ہسپتالوں میں، کوئی مجھے بتائے تو صحیح. ایک بلی کتنے بچے دیتی ہے کون نہیں جانتا. کون سا یہ حفاظتی ٹیکے لگانے
گئی ہے، کیا کرانے گئی ہے، کون نہیں جانتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر سے اطمینان قلب نکل گیا، سکون نکل گیا۔ اور جن چیزوں سے سکون ملتا ہے، اللہ کی نماز، قرآن، روزہ، حج، زکوٰۃ، درود شریف سے جن چیزوں سے سکون آدمی کو ملتا ہے، وہ ہم سے سب سے چھین گیا۔ میری عادت ہے کہ بات کر رہا تھا نا امام الانبیاء 1 گھنٹے کی عمر میں یہاں تک کہ اللہ عز و جل کی سجدے میں تعریف کی۔ دلائل تھوڑا سا اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہیں، یہاں تک کہ مریم سلام اللہ علیہا کو آرڈر ہوا قوم کے پاس جاؤ، پر بولنا نہیں، اشارے سے بات کرنی ہے۔ آج میں نے بولنے کا روزہ رکھا ہوا ہے، مالک کی کائنات کی طرف سے اجازت نہیں۔ اللہ پاک اتنا بے نیاز ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک کہ ماں کی گود میں کھڑا کر دیا، خود بخود کھڑے ہو گئے۔ ساری قوم حیران ہو گئی، یہ کیسے کھڑا ہوا، کس نے کھڑا کیا، کیا ماں نے کھڑا کیا؟ کہنے لگے نہیں نہیں، خود کھڑے ہوئے۔ اب اللہ پاک نے بولنے کی بھی طاقت دی، کیا بولنے لگے؟ کہنے لگے قال انی عبد اللہ، قال کہا انی، اپنی طرف اشارہ کر دیا، فرمایا میں عبداللہ، اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں۔ بعضی باتوں کو نہیں مانتے، آج ہمارے ایمان کو شیطان نے ڈگمگا دیا، ماننے نہیں دیتا۔ آؤ یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کی صفائی میں بولنے والا کوئی اور نہیں، انہی کے خاندان کا 3 دن کا بچہ تھا، اس نے یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں گواہی دی۔ کہنے لگے یہاں تک کہ کرتا دیکھو اگر آگے سے چیرا ہوا ہے، یہاں تک کہ زلیخا سچی ہے، اگر پیچھے سے چیرا ہوا ہے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام سچا ہے۔ فَلَمَّا رَأَيْتَهُ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، دیکھا گیا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، پیچھے سے چیرا ہوا ہے۔ 3 دن کے بچے نے جو گواہی دی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، سورہ یوسف میں مالک کی کائنات نے بیان کر دیا۔ کوئی اور نہیں بیان کرنے والا۔ اسی طرح ہم اگر سرکار کی سیرت کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، اس کو ہلکا نہ سمجھا کرو، مانا کرو کہ سرکار کو اللہ پاک نے اتنی قوت دی کہ 1 گھنٹے میں مالک کی کائنات کی حضور میں سجدہ کیا ہے۔ نبیوں کی ویسے بھی عادت ہوا کرتی ہے، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ۔ اور کون سا نبی ایسا ہے جس نے مالک کی کائنات کے سامنے سجدہ نہ کیا ہو؟ آدم علیہ السلام ہمیشہ سجدہ کرتے رہے، نوح علیہ السلام نے کیا، ابراہیم خلیل اللہ نے سجدہ کیا، اسماعیل ذبیح اللہ نے کیا۔ اور کون سا نبی ایسا ہے جس نے مالک کی کائنات کی حضور میں سجدہ نہ کیا ہو؟ ہر نبی نے کیا سجدہ، لیکن سرکار کا سجدہ نرالا ہے۔ 1 گھنٹے کی عمر میں کسی اور نبی نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ اعزاز مالک کی کائنات نے آمنہ کے لال کو دیا، عبداللہ کے دلارے کو دیا، عبد المطلب کے پوتے کو دیا، حضرت علی مرتضیٰ کے چچا زاد بھائی کو یہ اعزاز دیا، کسی اور کو نہیں۔ نبیوں کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ 1,24,000 نبی کیوں آئے؟ ہماری تمہاری زندگی بنانا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی اچھی بنا لو گے، آخرت اچھی بن جائے گی۔
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آیا نماز پڑھانے کے لیے، حضرت علی مرتضیٰ بھی ساتھ تھے۔ حضور نے فرمایا حضرت علی مرتضیٰ کو یہ آدمی سو رہا ہے، اسے اٹھاؤ نماز کے لیے۔ توجہ کرنا، بڑی کام کی بات یاد آئی۔ حضرت علی مرتضیٰ کو کہا کہ اسے اٹھاؤ نماز کے لیے۔ آج بھی بابا گھروں میں یہی حال ہے، اولاد کو اٹھاؤ، کسی کو اٹھاؤ، کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ نماز کے لیے اٹھنے کے لیے تیار نہیں، بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، سب کا یہی حال ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے اٹھا دیا۔ اٹھانے کے بعد سرکار کے پاس آئے، سرکار کو کہنے لگے آقا آپ کی عادت تو یہ ہے کہ آپ نیکی میں چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی خود حصہ لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں نیکی کے کاموں میں، مجھے کہا خود بھی تو اٹھا سکتے تھے، آج آپ نے خلاف عادت یہ کام کیوں کیا؟ فرمایا کہ تم نے اٹھایا ہے، اگر نہ اٹھتا تو گناہگار نہ ہوتا، اگر میں اٹھاتا یہ نہ اٹھتا، نبی کے آرڈر پر نہ اٹھتا، یہ جہنم میں جاتا۔ سمجھے ہو نا بات کو؟ اگر میرے کہنے پر سرکار فرماتے ہیں نہ اٹھتا جہنم میں جاتا، اللہ نے فوراً ڈال دینا تھا، کیونکہ نبی کا کہا کیوں نہیں مانا؟ یہ جہنم میں جاتا۔ تمہارے کہنے پر اٹھ تو گیا، اگر نہ اٹھتا اسے گناہ نہ ہوتا، اس لیے میں نے نہیں اٹھایا۔ امام الانبیاء نے دین کا ہر ایک کام کیا ہے، ایک کام ایسا ہے جو سرکار نے نہیں کیا۔ نماز پڑھی ہے، پڑھائی ہے، قرآن پڑھا ہے، پڑھایا ہے، یہاں تک کہ درود شریف پڑھا ہے، لوگوں کو پڑھایا ہے، ہزاروں دین کے کام کیے ہیں، ایک کام کے بارے میں آتا ہے سرکار نے کبھی دین کا وہ کام نہیں کیا۔ یاد رکھنا، ایک کام کے بارے میں اور پوچھا گیا سرکار سے، کبھی آپ نے اذان نہیں دی۔ سمجھنا آپ بات کو، چودھری یوسف صاحب اذان دیتے ہیں، قاری غلام سرور صاحب اذان دیتے ہیں، علیان الحق تھانوی صاحب اذان دیتے ہیں، اور دیگر احباب، یہاں بھائی انوار صاحب تشریف فرما ہے، یہ اذان دیتے ہیں۔ سرکار کی اذان اگر جس کان نے سن لی، اگر وہ نہیں آتا مسلمان ہو کر وہ جہنمی۔ سرکار نے اس لیے اذان نہیں دی کہ میں اگر اذان دوں، اگر کوئی سننے کے بعد پھر سو گیا تو جہنم میں جائے گا۔ اذان ہے اللہ کے گھر کا بلاوا، اور دیکھو اذان کو کتنی اہمیت ملی ہے، آپ احباب جانتے نہیں۔ دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے بلانے کا اعلان خالق کی کائنات کی طرف سے ہے، اور لفظ بڑے قیمتی استعمال ہوئے ہیں۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل کا نام 4 مرتبہ بلند کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان میں 4 مرتبہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اگر 1 مرتبہ کم لو اذان نہیں ہوتی، اذان دوبارہ دینی پڑے گی۔ لوگوں کو بلاوے کا ایک انداز ہے، نہیں آتے ہم۔ پھر کہا کہ گواہی دو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا معبود برحق اور کوئی نہیں۔ اذان ساری کا انداز بڑا نرالا۔ اب دیکھو نا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، ایسے ہی ہے نا۔ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے اور کہتے آؤ نماز کی طرف،
نہ آنے والا کیا ہوتا؟ فاسق و فاجر ہو جاتا، گناہگار ہو جاتا، جہنمی بن جاتا۔ اسی لیے سرکار نے ساری زندگی میں کبھی اذان نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ ہمارا تمہارا بچاؤ کیا، اس ٹائم کے لوگوں کا بچاؤ کیا تاکہ جہنمی نہ بنے۔ امام الانبیاء سب سے زیادہ واقعات موت کے سنایا کرتے تھے، موت کی تیاری کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ اس لیے الوداعی جمعہ آ گیا، آج آخری روزہ ہے اور آخری جمعۃ الوداع ہے۔ قرآن حکیم اعلان کرتا ہے کیف تکفرون باللہ، بڑی عجیب رگ اللہ پاک نے تمہاری پکڑی ہے، میری رگ کو پکڑ لیا، بڑا عجیب اعلان کر دیا، اور کیوں کر مالک کی کائنات کے منکر بن گئے۔ جا کر ترجمہ دیکھ لینا، کیف تکفرون باللہ، کیا ہوا، کیوں میری ذات کے منکر بن گئے؟ الہی تجھے نہیں مانتے، اتو تو منینے ہیں، زبانی کلامی منینے ہیں، دل کے اندر سے مالک کی کائنات کو ماننے والے بہت کم۔ بہت کم۔ اگر دل سے مانا ہے تو اللہ کے نبیوں نے مانا، ہم اندر سے مالک کی کائنات کو نہیں مانتے، اسی لیے اللہ پاک نے آیات میں جھنجھوڑا ہے کیف تکفرون باللہ۔ خدا کی قسم نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، سارا دن ساری قوم اتنے پتھر مارا کرتی تھی، یہ بات نہیں کہ ایک نسل کے پتھر کھائے، 11 نسلیں گزر گئی، باپ نے مارا، دادا نے مارا، پردادا نے مارا، بیٹے نے مارا، پھر اس کے بیٹے نے مارا، 11 نسلوں نے پتھر مارے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں بڑی عجیب بات کی ہے، کس نے کیا؟ امام الانبیاء نے کی۔ سارا دن پتھر کھانے کے باوجود اتنے لوگ پتھر مارا کرتے تھے، نوح علیہ السلام پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے، فرشتے پتھروں سے نکال کر گھر میں چھوڑایا کرتے تھے، رات کو ساری رات عبادت کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کہتے الہی تیری توحید کا حق نہ ادا کر سکا اور میرے اللہ مجھے معاف کر دینا۔ میں مولوی حبیب بیٹھا ہوں، کوئی ایک پتھر مار کے تو دکھائے اس کا کیا حال کرتا ہوں۔ اللہ کا نبی سارا دن اتنے پتھر چھپ جاتے، پتھروں میں سے خود سرکار نے فرمایا نوح علیہ السلام کو پتھروں میں سے نکالنے والا کوئی اور نہیں، فرشتوں کو اللہ بھیجتے اور گھر میں چلنے کے قابل نہیں۔ پھر ساری رات سجدے میں سر رکھ کے الہی تیری توحید کا حق ادا نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دو۔ جہاں زخم ہو، جسم زخموں سے چور چور ہو، اور صبح یہ نہیں کہ خود جاتے، کل مار کھائی ہے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک، اللہ کا نبی نوح علیہ السلام زخموں سے چور چور ہے، پھر بھی مالک کی کائنات کا صبح آرڈر ملتا ہے چلو پھر مار کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم میرے نام پر خون بہو، یہاں تک کہ میرے نام کو بلند کرو، یہاں تک کہ تمہیں پھر پتھر مرتے پڑتے ہیں تو کوئی بات نہیں، میرا نام بلند ہونا چاہیے۔ اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے پتھر کھاؤ۔ کیف تکفرون باللہ کے الفاظ آئے، کیا ہوا؟ اللہ عز و جل کے منکر بن گئے۔
امام الانبیاء کی حدیث موجود ہے بخاری شریف میں، امام الانبیاء رویا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا مجھے اللہ کی راہ میں اتنا مارا گیا، اتنا ستایا گیا، اتنے دکھ دیے گئے، آج سے پہلے کسی نبی کو اتنا نہیں مارا گیا، اتنا نہیں ستایا گیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کیف تکفرون باللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میری ذات کے منکر نہ بنا کرو، میری قوت کو سمجھا کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میں نے اپنے آپ کو منوایا ہوا ہے، زبردستی منوایا ہوا ہے، ورنہ لوگوں کی یہ عادت ہے مجھے مان کر راضی نہیں، کبھی دیکھو تمہاری ماں کی روح کو چھین لیتا ہوں، تم سے جدا کر لیتا ہوں، پھر مان بیٹھے، کبھی باپ کو لے لیا مان بیٹھے، کبھی اولاد کا ایکسیڈنٹ ہوا مان بیٹھے، کبھی تمہارے سامنے حادثات پیش آ جاتے ہیں، کبھی نقصان ہوا تو مان بیٹھے، ورنہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اللہ پاک فرماتے ہیں ماں کے رحم میں، پیٹ میں، جھلی میں، بچے دانی میں تم مردہ تھے۔ قرآن کہتا ہے مردہ تھے، کب تک؟ 9 مہینے گزر گئے، یہ دنی جو ہے یہاں پر پیپ لگا دیا، ناڑ لگا دی، آدمی کو غذا اس کے ذریعے مل رہی ہے، اندر منہ کھلا نہیں، نظام اور ہے۔ فرمایا جب تم باہر آیا فَأَحْيَاكُمْ، میں نے ہی تمہیں زندگی دی، حیاتی دی، جوانی دی، اولاد دی، بیوی دی، ماں باپ دیے، کار کوٹھی دی، ہزاروں چیزیں عطا کی۔ فَأَحْيَاكُمْ، زندگی دینے والا میں۔ پھر یہاں تک کہ کہتا ہے دنیا میں یوں کہتا ہے میں نے زندگی اپنی محنت سے بنائی، میں نے کار کوٹھی یوں مجھے مل گئی، میری محنت سے ملی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تیرا کچھ نہیں، دینے والا یہ سارا نظام میں ہی ہوں، یہ کار کوٹھی دینے والا میں، بیوی دینے والا میں، اولاد دینے والا میں، ہزاروں طرح طرح کی چیزیں دینے والا میں، اور میرے بندے تو کہیں اور سے لے کر نہیں آیا، میں نے دی۔ فَأَحْيَاكُمْ، زندگی دی، زندگی کے ساتھ ساتھ ضروریات بھی میں نے عطا کی۔ پھر فرمایا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، مار ڈالوں گا، موت آ جائے گی، سارا نظام رک جاتا ہے موت آ جانے سے، یہاں تک کہ اب گھر والے رکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ بیگم صاحبہ جو بڑا پیار کیا کرتی ہے، وہ اولاد جو پیار کیا کرتی ہے، وہ ماں باپ بڑے پیار کیا کرتے ہیں، کبھی تو سوچو موت آ جانے کے بعد باپ دھڑا دھڑ مٹی قبر پر پھینک رہا ہے، جس اولاد سے بڑا پیار کیا وہ اولاد دھڑا دھڑ مٹی پھینک رہی ہے، وہ بھتیجے، وہ بھانجے، وہ نواسے، وہ یہاں تک کہ پوتے آئے ہوئے ہیں قبر پر دھڑا دھڑ مٹی پھینک رہے ہیں۔ ثم یمیتکم کا نظام چل گیا، فرمایا ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر زندہ کروں گا، میرے یہاں لوٹ کر آؤ گے۔ اللہ عز و جل بڑا طاقتور ہے۔ کل کا دن عید کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے۔ جن احباب نے اگر فطرانہ ادا نہیں کیا، عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دینا لازم ہے۔ اگر نہیں کرو گے، ایک حدیث میں آتا ہے عید نماز نہیں ہوتی، دوسری جگہ رعایت بھی ہے، نماز ہو جائے گی
لیکن فطرانہ تمہارے ذمہ قرض ہے، وہ ادا ضرور عید کی نماز کے بعد بھی کرنا پڑے گا۔ 250 روپے کا اعلان ہوا ہے، اس سے زیادہ بھی جو اگر دینا چاہے، ویسے تو کشمش کے بارے میں بھی ہے، کھجور کے بارے میں بھی ہے، یہ تو فطرانہ ادنا سے ادنا ہے، کم سے کم فطرانہ ادا کرو۔ ہم نے پچھلے جمعے اعلان کیا تھا کہ عید الفطر کی نماز اسی جامع مسجد اشرفیہ میں تھانوی میں ادا کی جائے گی 7:15 بجے، ٹائم چینج کیا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، 7:30۔ کل صبح عید الفطر کی نماز جو احباب یہاں پڑھنا چاہیں انشاءاللہ 7:30 بجے کھڑی کر دی جائے گی، 7:30 بجے، ٹھیک ہے، 7:30 بجے عید الفطر ہوگی، جلد آؤ۔ اس کے بھی کافی سارے عنوان ہیں، ایک دو باتیں سن بھی لو، وہ عمل کرتے ہوئے آؤ۔ جب بھی گھر سے چلو، راستہ جس راستے سے آؤ اسی راستے سے جانا سنت کی خلاف ورزی ہے، راستہ ذرا اور اختیار کرو۔ یعنی کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چودھری یوسف صاحب کا گھر اسی طرف سے ہے، اسی طرف سے آئے، اسی طرف سے گئے، یعنی کہ اگر آئے ہیں اس طرف سے، اب جانے کے لیے یہ راستہ استعمال نہ کرے، وہ راستہ استعمال کر لیں۔ راستے کی تبدیلی سنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا لازم ہے، یہ پڑھتے ہوئے آئیں۔ اور آج کی رات بھی بڑی قیمتی رات ہے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ شب قدر کی رات کے بارے میں سب کو معلوم ہے، لیلۃ الجائزہ کی رات لوگ بھول جاتے ہیں۔ مغرب کے بعد جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلتا ہے شوال المکرم کا چاند، اب تو اعتکاف والے بھی نماز مغرب کی پڑھ کر گئے، عشاء پڑھنے نہیں آئیں گے، اعتکاف والے نہیں آئیں گے۔ یہ ساری رات، آج کی جو رات ہے لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں، ان کے ساتھ یہاں تک کہ ملائکہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کون پڑھ رہا ہے نوافل، کون یہاں تک کہ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے، کون ہے جو اس رات میں بھی مالک کی کائنات کے سامنے گریہ زاری کر رہا ہے، کون ہے جو دعائیں مانگ رہا ہے۔ یہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، اس رات میں بھی عبادت کرو۔ مغرب سے لے کر یہ بھی فجر تک یہ رات رہ جاتی ہے، لیکن کیا یہ سارے کے سارے ہم احباب اعتکاف والے کھو دیتے ہیں، اور اس رات کو کون پکڑے؟ فرشتے آتے ہیں اور نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر رہے ہو اعمال، اس رات کا اعمال سارا بازار کا لکھا جائے گا، سارے کو پتہ ہے، بیگم صاحبہ بھی، دادی اماں بھی، نانی اماں، سارے کے بازاروں میں بیوٹی پارلر پر بابا راشی راش ہوگا۔ تو بہرحال یہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، اسے بھی مس نہ کرو۔ یہ بات اس لیے بھی کر دی کہ اس کا خاص طور پر ثواب ہمارے بابا جان اصغر علی صاحب کی روح کو اور مولانا اسلم تھانوی صاحب کی روح کو بھی اس کا ثواب ملے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔